بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل دلالۃ اللفظ علی تمام ما وضع له مطابقۃ وعلی جزئه تضمن وعلی الخارج التزام ولا بد فیہ من اللزوم عقلا او عرفا وتلزمهما المطابقۃ ولو تقدیرا۔ یہاں سے دلالت کی بحث شروع کر رہے ہیں۔ دلالت کی تعریف نیچے آئے گی۔ یہاں دلالت کی تقسیم کر رہے ہیں۔ لفظ کی دلالت لفظیہ کی تقسیم ہے، سمجھ گئے؟ دلالت لفظیہ کی 3 قسمیں ہیں: دلالت مطابقی، دلالت تضمنی اور دلالت التزامی۔ لفظ اگر اپنے پورے معنی موضوع له پر دلالت کرے تو اس کو مطابقی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اور اگر پورے موضوع له پر نہیں بلکہ موضوع له کے جز پر دلالت کرے تو اس کو تضمنی کہتے ہیں۔ اور اگر نہ تو پورے معنی موضوع له پر دلالت کر رہا ہے نہ تو جزوی موضوع له پر بلکہ ایک خارجی معنی پر جو موضوع له کے لیے لازم ہو، خارج ہے پر موضوع له کے لیے، تو اس کو دلالت التزامی کہتے ہیں۔ تینوں کی مثال: لفظ انسان ہے، اس کی دلالت اگر حیوان ناطق کے مجموعہ پر ہو، یہ پورا موضوع له اس کا، انسان کا پورا موضوع له حیوان، تو انسان کی دلالت پورے حیوان ناطق پر یہ مطابقی ہو جائے گی، تمام موضوع له ہو نا یہ۔ اور اگر لفظ انسان کی دلالت پورے پر نہ ہو بلکہ ایک جز پر ہو، اس پر یا اس پر، حیوان پر یا ناطق پر، تو اس کو دلالت تضمنی کہیں گے۔ اور اگر لفظ انسان کی دلالت نہ تو مجموعہ پر نہ تو جز پر بلکہ ایک الگ معنی پر ہے، جو معنی اس موضوع له کے لیے کیا ہے؟ لازم ہے۔ کیا ہے؟ تو اس کو کہیں گے التزامی۔ جیسے انسان کی دلالت کتابت پر، کس پر؟ تو کتابت نہ تو انسان کی حقیقت کا کل ہے نہ تو جز ہے۔ کتابت انسان کی حقیقت کا نہ تو کل ہے نہ جز ہے، سمجھ میں آئی؟ بلکہ وہ خارج ہے پر لازم ہے اس کے لیے، چونکہ کتابت انسان ہی کے لیے ہے، غیر انسان کے لیے، تو یہ انسان کے لیے لازم ہے اور خارج ہے، اس لیے اس کو کہیں گے دلالت التزامی۔ آئی سمجھ میں؟ دلالت التزامی میں لزوم چاہیے، معنی موضوع له اور اس معنی خارجی کے درمیان لزوم کا رشتہ ہوگا۔ کون سا رشتہ ہوگا؟ لزوم کا۔ اب یہ لزوم عقلاً ہو یا عرفاً ہو، عقلاً ہو یا عقلاً کا مطلب یہ ہے کہ عقل اس کو لازم سمجھتی ہے، عقل اس کو، جسے کتابت ہے انسان کے لیے لازم ہے عقلاً۔ عرفاً یہ ہے کہ حقیقت میں لازم تو نہیں ہے لیکن عرف عام میں اس کو لازم سمجھا جاتا ہے۔ عرف عام میں مثال کے طور پر جو بندہ میلاد کا انکار کرتا ہے، کس کا؟ میلاد کا انکار کرتا ہے، فاتحہ کا انکار کرتا ہے، تو حقیقت کے اعتبار سے یہ لازم نہیں ہے کہ وہ وہابی ہو، حقیقت کے اعتبار سے ہاں، انکار میلاد حقیقتاً شرعاً وہابیت کو لازم نہیں ہے، مگر عرف میں لازم ہے۔ عرف میں یعنی عرف عام میں یہی ہے کہ میلاد کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں کرتا ہے۔ یہ انکار میلاد نہ تو وہابی کی حقیقت میں داخل ہے، یعنی وہابی کی نہ تو حقیقت کا عین ہے نہ تو جز ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ میلاد کا انکار وہابیت کی نہ تو حقیقت کا عین ہے نہ تو جز ہے بلکہ خارج ہے، اور لازم جو ہے اس کے لیے یہ عرفاً لازم ہے، حقیقتاً لازم نہیں ہے۔ اس لیے ایسا ہو سکتا ہے حقیقت کے اعتبار سے کہ کوئی میلاد کا انکار کرتا ہو مگر وہ سنی ہو، ایسا ہو سکتا ہے حقیقت کے اعتبار سے، مگر عرف عام میں ایسا
نہیں دیکھا جاتا، سمجھا نہیں جاتا ہے۔ سمجھ گئے؟ اسی طرح اردو میں خطبہ پڑھنا، جمعہ کا خطبہ اردو میں پڑھنا، یہ غیر مقلدین کو جو لازم ہے ان کا ملازمہ ہے، یہ ان کے لیے لازم ہے یہ، مگر حقیقتاً نہیں، عرفاً، چونکہ عرف عام میں اردو میں خطبہ وہی لوگ دیتے ہیں، اردو میں خطبہ ہمارے سنی لوگ اردو میں خطبہ نہیں دیتے ہیں، سمجھ گئے؟ تو یہ ہے عرفاً لزوم کی مثال، سمجھ گیا؟ بہرحال پورے معنی موضوع لوگوں پر دلالت ہوگی تو اس کو مطابقی کہیں گے، جزوی موضوع لوگوں پر ہوگی تو اس کو تضمنی کہیں گے، اور خارج موضوع لوگوں پر تو اس کو التزامی کہیں گے، مگر دلالت التزامی میں اس خارج اور موضوع لوگوں کے درمیان لزوم کا رشتہ چاہیے، خواہ عقلاً ہو یا عرفاً ہو، سمجھ گیا؟ دوسری بات یہ بتایا کہ دلالت تضمنی اور التزامی کے لیے دلالت مطابقی ضروری ہے، یعنی تضمنی وہی ہوگی جہاں دلالت مطابقی کی گنجائش ہو، جہاں دلالت مطابقی کی التزامی بھی وہی ہوگی جہاں دلالت مطابقی کی گنجائش ہو۔ اگر دلالت مطابقی کی گنجائش نہیں ہے تو تضمنی ہو ہی نہیں سکتی، التزامی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دلالت تضمنی کس کو کہتے ہیں؟ موضوع لوگوں کے جز پر دلالت، تو موضوع لوگ ہوگا تب نہ جز ہوگا، ہاں؟ اگر موضوع لوگ ہی نہیں ہے تو جز کہاں سے آ جائے گا؟ اور التزامی کہتے ہیں کس کو ہیں؟ موضوع لوگوں کے خارج لازم پر، جب موضوع لوگ ہی نہیں ہے تو خارج لازم کہاں سے ہوگا؟ اس لیے تضمنی اور التزامی کے لیے مطابقی ضروری ہے، اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا ہے، سمجھ گئے؟ ہاں یہ الگ بات ہے کہ مطابقی جہاں ہوگی وہاں ضروری نہیں ہے کہ تضمنی کی بھی گنجائش ہو، التزامی کی بھی گنجائش ہو، یہ ضروری نہیں ہے، سمجھ میں آ رہا؟ اسی کو انہوں نے کہا کہ تضمنی اور التزامی کو مطابقت لازم ہے، اگرچہ تقدیری ہی طور پر ہو، بہرحال لازم ہے، یعنی مطابقی کی وہاں گنجائش ہونی چاہیے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھو اب آ جاؤ شرح میں۔ دیکھیے بھائی، منطقی لوگ ادھر جیسے آپ پڑھ چکے کہ منطق کا موضوع کیا ہے؟ معلوم تصوری اور معلوم تصدیقی، یعنی معرف و حجت، ہے نا؟ تو موضوع جو ہوتا ہے انہی کے احوال سے بحث کرتے ہیں، یہ انہی کے احوال سے بحث کرتے ہیں نا۔ تو موضوع کون ہے؟ معرف اور حجت، اس کا مطلب انہی دونوں کے احوال سے یہ گفتگو کریں گے۔ معرف اور حجت یہ معنی کو کہتے ہیں، لفظ کو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ منطقی لوگ معنی سے بحث کرتے ہیں، لفظ سے نہیں کرتے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، لیکن معنی کا سمجھنا اور سمجھانا جو آسان طریقے سے ہوتا ہے وہ لفظ ہی کے ذریعے ہوتا ہے، اس لیے یہ حضرات لفظ کی بحث کو لاتے ہیں، لفظ کی، ورنہ لفظ سے ان کو بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اور لفظ کی معنی جو لفظ کے ذریعے سمجھیں گے تو وہ دلالت کے ذریعے ہے، کسی ذریعے ہے کہ بغیر دلالت کے، کہ لفظ کی دلالت کس معنی پر ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، یہ نہ ہوگا۔ لفظ کے ذریعے جو معنی کو سمجھائیں گے یا سمجھیں گے تو وہ دلالت کے ذریعے نہ ہوگا، اس لیے یہ دلالت کی بحث کو شروع کر رہے ہیں۔ منطق کے شروع میں جس طرح منطق کی تعریف ہوتی ہے، اس کی ضرورت کا بیان ہوتا ہے، اس کے موضوع کا بیان ہوتا ہے نا، یہ عادت بنی ہوئی ہے ان لوگوں کی، مناطقہ کی عادت بنی ہوئی ہے کہ منطق کی کتابوں کے شروع میں وہ یہ تین چیزوں کو لاتے ہیں، منطق کی تعریف کرتے ہیں، اس کی غرض و غایت بیان کرتے ہیں، اور اس کا موضوع بیان کرتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح یہ لوگ ان تینوں کے بعد دلالت کی بحث کو لاتے ہیں۔ دلالت کی بحث کو کیوں لاتے ہیں؟ چونکہ معنی کو سمجھنا اور سمجھانا الفاظ کے ذریعے ہے،
اور یہ سمجھنا سمجھانا الفاظ کی دلالت ہی کے ذریعے ہوگی، اس لیے دلالت کی بحث کو یہاں لاتے ہیں۔ اور دلالت کی آپ جان چکے ہیں کہ اگر دلالت کرنے والا لفظ ہے تو اس کو لفظی کہیں گے، سمجھ گئے، اور غیر لفظ ہے تو اس کو غیر لفظی کہیں گے، سمجھ گئے۔ اب اگر اس میں کسی واضح کی وجہ سے ہے تو اس کو وضعیہ کہیں گے، طبیعت کی وجہ سے ہے تو طبیعہ کہیں گے، اور عقل کی وجہ سے تو عقلیہ کہیں گے، سمجھ میں آئی؟ تو طبیعہ، عقلیہ اور لفظیہ، وضعیہ، ہے نا؟ تو ہر ایک کی دو قسمیں ہیں، وضع، طبع، عقل، تین ہے نا؟ دلالت جو ہوگی یا تو وضع کی وجہ سے یا طبع کی وجہ سے یا عقل کی وجہ سے، پھر ہر ایک کی دو قسم، وضع ہے تو یا تو لفظ کی وضع ہے یا غیر لفظ کی، سمجھ گئے؟ طبیعت جو دلالت کرتی ہے وہ لفظ کے ذریعے کرتی ہے یا طبیعت پر جو دلالت ہوتی ہے لفظ کے ذریعے یا غیر لفظ کے ذریعے، عقل جو دلالت کرتی ہے یا تو لفظ کے ذریعے یا، تو اس طرح سے 6 قسمیں ہو جاتی ہیں، وضع کی 2، طبع کی 2، عقل کی 2، یعنی وضعیہ لفظیہ، وضعیہ غیر لفظیہ، طبیعہ لفظیہ، طبیعہ غیر لفظیہ، عقلیہ لفظیہ، عقلیہ غیر لفظیہ۔ ان 6 دلالتوں میں سے صرف ایک دلالت کا یہ لوگ اعتبار کرتے ہیں، وہ دلالت وضعیہ لفظیہ کا، چونکہ معنی کا سمجھنا اور سمجھانا یہی مقصود ہے، آسان اسی طریقے سے ہے، وضعیہ لفظیہ سے، اس لیے اسی کا اعتبار کرتے ہیں، اور اسی کی انہوں نے تقسیم کی ہے، اور وہ 3 قسمیں نکلی ہے، مطابقی، تضمنی، التزامی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھو کچھ نہیں، آسان ہے۔ قد علمتا، آپ پہلے جان چکے کہ انا نظر المنطقی بالذات انما ہوا فی المعارف والحجت، آپ پہلے جان چکے ہیں کہ منطقی کی نظر جو بالذات ہے وہ صرف معرف اور حجت میں ہے، وہما من قبیل المعانی لا الالفاظ، یہ معانی کے قبیل سے ہیں، الفاظ کے قبیل سے نہیں ہیں۔ پھر الفاظ کی بحث کو کیوں لاتے ہیں؟ جب معنی سے بحث کرنا ہے تو الفاظ کی بحث کو کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ان لوگوں کی ایک عادت پڑی ہے کہ منطق کی کتابوں کے شروع میں یہ 3 چیزیں بیان کرتے ہیں، منطق کی تعریف، منطق کی حاجت اور موضوع، ٹھیک اسی طرح ان کی ایک عادت بنی ہوئی ہے کہ الفاظ کی بحث کو لائیں، الفاظ کی، دیکھو، الا انه كما يتعارف ذکر الحد والغایت والموضوع فی صدر کتب المنطق، مگر یہ کہ جس طرح یہ مشہور ہے منطق کی تعریف کو ذکر کرنا، اس کی غرض و غایت کو ذکر کرنا اور اس کے موضوع کو ذکر کرنا منطق کی کتابوں کے شروع میں، یہ نا مشہور ہے؟ اچھا، یہ مشہور کیوں ہے؟ کرا اس لیے تاکہ شروع کرنے میں کچھ روشنی حاصل ہو جائے، شروع کرنے کے لیے کچھ لیفیدہ بصیرتاً فی الشروع، تاکہ شروع کرنے کے لیے کوئی بصیرت حاصل ہو جائے۔ تو ٹھیک اسی طرح کذالک یتعارف ایراد مباحث الالفاظ بعد المقدمات، ٹھیک اسی طرح ان کے ہاں یہ مشہور ہو گیا ہے کہ مقدمہ کے بعد الفاظ کی بحث کو لائیے، اسی طرح مشہور ہو گیا ہے الفاظ کی بحثوں کو لانا مقدمہ کے بعد۔ کیوں؟ ان تینوں کو لانا جو مشہور ہوا ہے، تعریف اور غرض و غایت اور موضوع، تو اس لیے ہوا ہے تاکہ شروع کرنے کے لیے تھوڑی سی بصیرت مل جائے۔ الفاظ کی بحث کا لانا کاہے کو مشہور ہوا ہے؟ کیوں عرف بن گیا؟ تو کرا یہ عرف اس لیے بن گیا تاکہ افادہ اور استفادہ کے لیے مددگار ثابت ہو جائے۔ افادہ مطلب کسی کو سمجھانا، استفادہ کا مطلب کسی سے سمجھنا، سمجھ گئے؟ اس کے لیے کیا ہو جائے؟ یہ مددگار ثابت ہو جائے، اس لیے عرف بن گیا ہے الفاظ کی بحث کو لانے کا۔ کذالک یتعارف ایراد و مباحث الفاظ، اسی طرح الفاظ کی بحثوں کو لانے کا عرف بن گیا ہے مقدمہ کے بعد، تاکہ افادہ استفادہ کے لیے معین و مددگار ہو جائے۔ کہ یہ کیسے ہوگا پھر؟ تو وہ اس طرح ہوگا کچھ جو ان کی اصطلاحات ہیں نا، ان کی معرفت حاصل ہو، مفرد کسے کہتے ہیں، مرکب کسے کہتے ہیں، ہے نہیں، اور کیا کہتے ہیں، جزئی کسے کہتے ہیں، کلی کسے کہتے ہیں، متواتر کسے کہتے ہیں، مشکک کسے کہتے ہیں، یہ سب اصطلاحات جب جانیں گے تبھی تو سمجھ میں آئے گا
کہ بِأَن يُبَيِّنَ مَعَانِيُ الْأَلْفَاظِ الْمُصْطَلَحَاتِ الْمُسْتَعْمَلَةِ فِي مُحَاوَرَاتِهِ أَهْلِ هَذَا الْعِلْمِ، وہ اس طور پر کہ بیان کیے جائیں گے ان الفاظ اصطلاحی کے معنی جو مستعمل ہوتے ہیں اس فن والے کے محاورہ میں۔ کون سے الفاظ اصطلاحی یعنی مفرد، مرکب، کلی، جزئی، متواتی، مشکک وغیرہ، سمجھ گئے؟ تو ان کا مقصد تو ہے معرف و حجت، ان سے بحث کرنا الفاظ سے، لیکن چونکہ معنی کو سمجھنا اور سمجھانا یہ ہوگا نا، تو معنی کو سمجھنا اور سمجھانا الفاظ ہی کے ذریعے آسان ہے، اس اعتبار سے یہ الفاظ سے بحث کرتے ہیں، بالذات الفاظ سے بحث۔ ہاں اگر یہ الفاظ کی معنی کو سمجھنے سمجھانے کے لیے ضرورت نہیں پڑتی نا تو لاتے ہی نہیں ہیں الفاظ کی بحث کو۔ الفاظ کی بحث کو صرف اس لیے یہ لا رہے ہیں مجبوراً کہ معنی کو سمجھنا اور سمجھانا انہی کے ذریعے آسان ہے، تو الفاظ کی بحث جو ہوتی ہے اس اعتبار سے ہوتی ہے، بالذات نہیں ہوتی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں فالبحث عن الالفاظ من حیث الافادۃ والاستفادہ، الفاظ کی بحث جو ہوتی ہے افادہ اور استفادہ کے اعتبار سے ہے۔ تو دوبارہ سنو، منطقی لوگوں کو الفاظ سے بحث کرنے کی اصلاً ضرورت نہیں تھی، ان کو تو بحث کرنا تھا معرف اور حجت سے یعنی معانی سے، لیکن اس کے باوجود جس طرح یہ لوگوں کے یہاں یہ عرف ہے کہ پہلے منطق کی تعریف کریں گے، اس کی حاجت بیان کریں گے، اس کا موضوع بیان کریں گے، اسی طرح مقدمہ کے بعد یہ عرف بن گیا ہے کہ الفاظ کی بحث کو لائے۔ تو الفاظ کی بحث کو کیوں لاتے ہیں یہ؟ تو کہا کہ الفاظ کی بحث کی ان کو ضرورت نہیں تھی، ان کو الفاظ کی بحث لانے کی ضرورت پڑی افادہ اور استفادہ کی خاطر۔ سمجھ گیا؟ اب سنو، یہ افادہ اور استفادہ جو الفاظ سے ہوں گے، یعنی معنی کو سمجھانا اور سمجھنا جو الفاظ کے ذریعے ہوگا وہ دلالت کے سہارے سے ہوگا۔ کسی سے ہوگا؟ دلالت کے سہارے سے۔ اس لیے اب پہلے دلالت کی بحث کو شروع کر رہے ہیں۔ اگر دیکھو وہما، اور یہ دونوں کون؟ استفادہ اور افادہ، انما یکونان بالدلالت، اور یہ دونوں ہوتے ہیں دلالت کے ذریعے، یعنی الفاظ کو لائے وہ افادہ استفادہ کے لیے، اور استفادہ افادہ ہوتے ہیں دلالت کے ذریعے، اس لیے اب دلالت کی بحث کو شروع کر رہے ہیں۔ فلذا بدا بذکر دلالت، اس لیے اب دلالت کے ذکر کو شروع کر رہے ہیں۔ دلالت کہتے ہیں کس کو ہے؟ دلالت کہتے ہیں کسی چیز کا اس طرح ہو جانا کہ اس کے جاننے سے دوسرے کا جاننا لازم آ جائے، کسی چیز کا اس حیثیت میں ہونا کہ جب بھی اس کو جانیں گے تو کسی دوسرے کا جاننا لازم آ جائے۔ جیسے دھواں دیکھا تو دھواں کے جاننے سے کیا جاننا لازم ہے؟ بغیر آگ کے دھواں تو ہوتا نہیں ہے، تو آگ دیکھا تو آگ کے جاننے ہی سے دھواں کا یہ دھواں کے جاننے سے آگ کا جاننا لازم آیا، یہی دلالت ہے، یہی دلالت ہے۔ سمجھ گئے؟ کوئی بستر پہ لیٹا ہوا ہے اور کرا رہا ہے، تو کرا رہا تو کیا سمجھے؟ وہ اگر کر رہا تو کیا سمجھے کہ بہت خوش ہے، وہ پرسکون انداز میں ہے نا، کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی طبیعت میں کچھ خرابی ہے۔ تو دیکھو آؤ کے جاننے سے طبیعت کی خرابی جاننے لازم آئی ہے نہیں؟ ہاتھ چھویا ہے نہیں، بہت گرم ہے، کیا سمجھ میں آیا؟ بخار ہے۔ یہی دلالت ہے۔ دلالت کہتے ہیں کسی بھی چیز کا اس طرح ہونا کہ اس کو جاننے سے کوئی دوسری چیز جانکاری میں آ جائے، یہی دلالت ہے، یہی دلالت ہے۔ دیکھو تعریف کر دلالت، وَهِيَ كَوْنُ الشَّيْءِ بِحَيْثُ يَلْزَمُ مِنَ الْعِلْمِ بِهِ الْعِلْمُ بِشَيْءٍ آخر، دلالت کر شے کا اس حیثیت سے ہونا کہ اس کے جاننے سے دوسری چیز کا جاننا لازم ہے، یہی دلالت ہے، دلالت اور کوئی چیز نہیں ہے۔ تو جو پہلی چیز ہے نا جس کے جاننے سے دوسری چیز کا جاننا لازم ہے، تو پہلی چیز کو کہتے ہیں دال، وہ دال نہیں جو لنگر میں کھاتے ہو، دال اسم فاعل ہے، دالن دلالت کرنے والا، سمجھ گیا؟ تو والاول هو الدال، تو پہلا جو ہے اس کو وہ دال ہے اور دوسرا مدلول ہے، سمجھ گیا؟
اب یہی دلالت کرنے والا اگر لفظ ہے تو لفظیہ، غیر لفظ ہے تو غیر لفظیہ۔ اب یہ دیکھنا ہوگا یہ لفظ ہے کہ غیر لفظ ہے، کسی نے اس کو فکس کیا ہے، تو اگر کسی نے فکس کیا تو وضیہ ہو جائے گا، سمجھ گئے؟ خواہ فکس جس کو کیا گیا وہ لفظ ہے تو وضیہ لفظیہ، اگر غیر لفظ ہے تو وضیہ غیر لفظیہ۔ جیسے کہ وہ سنگ میل ہوتے ہیں نا پتھر روڈ پہ، لفظ ہے وہ، ایسے لکھا ہوا رہتا ہے، ایک نقشہ ہے نا ایسے 5 والا 8 والا، اس پہ لکھا ہوا، تو سمجھ گئے یہاں سے پونچھ جا رہے ہیں 8 لکھا ہوا، 8 کلومیٹر باقی ہے۔ کوئی بولا وہاں؟ کوئی تو بولا نہیں نا، لیکن وہ خود بخود ہے کہ کسی نے رکھا وہاں؟ اچھا، کسی نے، بھائی جو روڈ بناتے ہیں وہی رکھتے ہیں نا اس کو، یہاں سے کتنے کلومیٹر ہے، تو کسی کا رکھنا یہی وجہ ہے۔ تو اگر دلالت کرنے والا یہ لفظ ہے تو اس کو لفظیہ کہیں گے۔ اب دیکھیں گے کہ اس کو کسی نے رکھا ہے یا خود بخود ہے، اگر رکھا ہے تو وضیہ ہوگا، اور رکھا نہیں ہے تو کیسے ہو رہا ہے وہ، تو اگر عقل سے ویسے سمجھ میں آ رہا ہے تو عقلیہ ہو جائے گا، اگر طبیعت کی وجہ سے فیصلہ ہو رہا ہے تو اس کو طبیعت۔ دیکھو تودعلو ان کان لفظاً، اگر دلالت کرنے والا لفظ ہے تو دلالت لفظیہ ہے، ورنہ غیر لفظیہ ہے۔ پھر ان میں سے ہر ایک اگر واضح کے وضع کی وجہ سے ہو، کسی رکھنے والے کے رکھنے کی وجہ سے ہو، سمجھ گئے، اور متعین کا اول کو دوسرے کے لیے متعین کرنے کی وجہ سے ہو تو اس کو وضیہ کہیں گے۔ جیسے لفظ زید کی دلالت ذات زید پر ہے نا، بھی زید سے ذات زید اس لیے سمجھتے ہیں نا کہ ان کے ماں باپ نے اس کا نام وہ رکھا ہے۔ اب جس کا بھی نام ہے اس کو عبدالرؤف کی دلالت اس کی ذات پر اس لیے ہو رہی ہے کہ ان کے گھر والوں نے نا فکس کیا ہے، تو فکس کرنے سے نا سمجھ میں آ رہا۔ ہاں، جیسے لفظ زید کی دلالت ذات زید پر، اور دوال اربع کی دلالت اس کی مدلولات پر، اور اگر طبیعت کے چاہنے سے ہو کر وَإِنْ كَانَ بِسَبَبِ اقتضاءِ طبع حدوث الدال، اور اگر یہ دال پیدا ہو رہا دلالت کرنے والا وہ ظاہر ہو رہا طبیعت کے چاہنے سے، کر وَإِنْ كَانَ بِسَبَبِ اقتضاءِ الطبع، اور اگر طبیعت کے چاہنے سے حدوث الدال، دال کا حدوث ہو رہا ہے ظاہر ہو رہا ہے، عند عروض المدلول، مدلول عارض ہونے کے وقت، تو اس کو دلالت طبیعہ کہتے ہیں۔ جیسے دیکھ اوہ کر دیں، یہ ہے دال، یہ اوہ کیوں آ رہا ہے؟ طبیعت کے چاہنے سے، آپ کی طبیعت آپ کو مجبور کرتی ہے، بولیے، لاکھ کوشش کرتا ہے نہ بولے، لاکھ کوشش کرے نہ بولے، مگر طبیعت اتنا مجبور کر دیتی ہے کہ آپ کو وہ بولنا پڑتا ہے، سمجھ گئے؟ تو یہ طبیعت کے چاہنے سے پیدا ہوا نا، تو طبیعہ کدلالت احو علی وجہ الصدر، جیسے احو لفظ احو کی دلالت سینے کی تکلیف پر، اور وہ دلالت سرعت النبض علی الحمى، اور نبض کے تیز چلنے کی دلالت بخار پر۔ وہ دیکھتے ہیں نا، یہ میں خود اپنا دیکھتا ہوں، ہاں میں اپنا خود دیکھتا ہوں، نبض تیز چلتا ہے تو اس کا مطلب بخار ہے۔ اور اگر یہ وضع اور طبع کے علاوہ کسی اور سبب سے ہو تو وہ دلالت عقلیہ ہیں۔ جیسے لفظ دیز، یہ زید کو الٹا کر دیا، دیز بن گیا، زید کو الٹا کر دیا۔ اب یہاں دیز لایا ہے کہ دیوار کے پیچھے کوئی لفظ دیز بولا، لفظ دیز بولے یا زید بولے، کچھ بھی بولے، دیوار کے پیچھے سے جب آواز سمجھ میں آئے گی تو یہ سب عقل فیصلہ کرے، کوئی بولنے والا تبھی تو آواز آ رہی ہے۔ اب یہاں دیز والی مثال کر دیا، وہ چونکہ زید والی مثال آ گئی تھی تو دوبارہ زید کو دیتے تو بات ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، اس لیے دیز الٹا کر کے دیز بنا دیا اس کو، بے معنی لفظ۔ جب سے آ جاؤ رہے، جیسے لفظ دیز کی دلالت جو دیوار کے پیچھے سے سننے میں آئے، کس پر ہو رہی ہے؟ بولنے والے کی وجود پر۔ جب پیچھے سے آواز آ رہی ہے تو سمجھ میں آئے گا کوئی بولنے والا ہے۔ اور جیسے دھوئیں کی دلالت آگ پر، تو فاقسام الدلالت ستتن، دلالت کی 6 قسمیں ہیں۔ مقصود یہاں جو ہے دلالت لفظیہ وضعیہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ افادہ استفادہ اسی سے آسان ہے، دوسرے سے بھی ہوتا ہے مگر آسان طریقے سے اسی سے ہوتا ہے۔ فعلیہا مدار الافادہ والاستفادہ، اسی پر افادہ اور استفادہ کا مدار ہے، اور یہ منقسم ہوتا ہے مطابقی، تضمنی اور التزامی کی طرف، سمجھ گیا؟
تو لفظ کی دلالت واضح کی وجہ سے یا تو تمام موضوعوں پر ہوگی تو وہ مطابقی ہوگی، یا جزوی موضوعوں پر تو تضمنی ہوگی، یا امر خارج پر ہوگی تو التزامی ہوگی۔ جاؤ۔